کیا پرندوں کو دانا ڈالنے کے بجائے انسانوں کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے تو کیا یہ بہتر ہے؟ دیکھیے اس میں موازنہ نہ کریں کہ جی جانوروں کو یا پرندوں کو کھانا کھلائیں یا انسانوں کو. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ پرندوں کے مکلف نہیں ہیں. پرندوں کو رزق آپ دیتے ہیں؟ نہیں نا، آپ رزق نہیں دیتے. وہ خود بیچارے اڑتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کر کے لے آتے ہیں. تو پرندوں کا نظام اللہ رب العالمین نے ایسے ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے. اور انسان کے لیے بار بار فرمایا کہ تم اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو. اور یہاں تک فرمایا نا، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تیرے پاس پیاسا آیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں تیرے پاس کپڑے مانگنے آیا تھا، تو نے مجھے لباس عطا نہیں کیا. میں بیمار تھا، تو عیادت کے لیے نہیں آیا. تو وہ بندہ کہے گا مولا تو کیسے بیمار تھا؟ تجھے پانی کی ضرورت کیسے ہے؟ تجھے کھانے کی ضرورت کیسے ہے؟ تو بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے. مطلب بے پرواہ اس مستغنی ہے، تجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حاجت ہے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تیرے پاس آیا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا. کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میری رضا کو وہاں پاتا. تو اسے پانی پلاتا تو میری رضامندی کو وہاں پاتا. تو اسے لباس پہناتا تو میری رضامندی کو وہاں پاتا. تو اس کی عیادت کرتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا. تو یہ احکامات باقاعدہ موجود ہیں. لیکن کسی پرندے کو آپ نے دیکھا کہ کہیں گرمی زیادہ ہے، پرندے جمع ہیں اور ہانپ رہے ہیں، تو وہاں پر پھر آپ اسے دانا بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اسے جو ہے وہ پانی وغیرہ بھی پلا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مساجد میں جگہ کو مختص کر کے اور وہاں پر آ کر مسجد کو یا صحن کو خدا نہ خواستہ گندا وغیرہ کرنا، تو ایسا مطلب صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ جگہ اگر کسی اور کی ہے تو آپ بغیر اجازت کے کر بھی نہیں سکتے. ہاں کئی روڈوں پر یا آپ کی چھتوں پر جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پرندے ہانپ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پانی وہاں پر رکھ دیا جائے اور اس صورت میں وہاں پر دانا وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو ان کو بھی کھلائیں، انسانوں کو بھی کھلائیں. لیکن جہاں جس کو ضرورت ہو، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کی تو پہلے خدمت کر لیں. جو چیز اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمے رکھی ہے پہلے وہ تو کام کر لیں. جب یہ کام مکمل کر لیجیے گا تو پھر وہ بھی کر لیجیے گا. تو بہرحال جہاں جس کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے. ظاہر ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، وہ گناہگار تھی. اللہ رب العالمین نے اس کے مرنے کے بعد کسی نے دیکھا تو کہا کہ وہ جنت میں ڈیل رہی ہے. پوچھا تو کہا کہ میں گناہگار تھی، لیکن اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی. اور ایک نیک خاتون تھی، اس نے بلی پالی بھی تھی، اس کی غذا کا اہتمام نہیں کرتی تھی. اسے مرنے کے بعد کسی نے جہنم میں دیکھا تو پوچھا تو کہا کہ میں نمازیں پڑھتی تھی، سارے کام تھے، لیکن بلی کا میں نے غذا کا اہتمام نہیں کیا، غذا کا خیال نہیں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پاداش کو مجھے جہنم میں داخل فرمایا. تو لہٰذا جہاں پیاسا پرندہ، پیاسا جانور دیکھیں تو اس کی بالکل مدد کریں. ایسا نہیں کہ وہ پھیر کر چلے جائیں آپ، لیکن بلا وجہ کہیں پر گند کرنا. اب میں اگر اس طرح کہوں گی جی بالکل کرنا چاہیے، اور تو آپ کہیں گے جی مفتی صاحب نے کہا ہے، تو پتہ لگا کل مسجد کے صحن میں بھی اگر آپ نے ڈال دیا، پھر جہاں جگہ ملی آپ نے ڈال دیا. یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کی اجازت دو تو باقی اجازت وہ خود لے لیتے ہیں. تو جگہ بھی اپنی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی اعتراض وغیرہ کرے کہ جی میری جگہ پہ کیوں ڈال دیا آپ نے. ذرا دیکھ کر حکمت کے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں انسانوں کے ساتھ ہو سکے تعاون فرمائیں. جہاں پرندہ کوئی جانور بھوکا پیاسا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کھانا کھلائیں، بہت اچھی بات ہے. اس میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے.